أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القدر پہلی سورت ہے، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے کہ سورۃ القدر اور سورۃ البینہ یہ ایک طرح سے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ پیئر کی طرح ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں نا جوڑے کی شکل میں کچھ صورتیں آپ کو نظر آتی ہیں جن کی آپ پیئرنگ کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں مضامین جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یا ان میں ایک کے بعد ایک ترتیب نظر آتی ہے۔ جیسے کہ سورۃ القدر میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں وہ اس رات کی بات ہے جب قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، یا جب قرآن نازل ہوا تو وہ کون سی رات تھی اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے، تو سورۃ القدر اس حوالے سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد عائشہ باجی، آپ کی جی جی آواز بہت سلو آ رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، آپ اپنا مائک تھوڑا قریب کر لیجیے پلیز۔ اچھا جی صحیح، اب ٹھیک ہے؟ جی تھوڑی بہتر ہے پہلے سے۔ اچھا پھر سورۃ جی البینہ جو دوسری صورت ہے اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے، یعنی رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا اللہ کے نبی کو کیوں بھیجا گیا، تو ہمیں وہ سارا سبجیکٹ سورۃ البینہ کے اندر نظر آتا ہے۔ اور سورۃ العلق میں جو ہم نے اس کلاس سے پہلے پڑھی تھی، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلی وحی کا تذکرہ تھا کہ پہلی وحی کون سی تھی، اور وہ 5 آیات تھی۔ اور اس کے بعد جو سورۃ العلق کے بعد ہمیں سورۃ القدر نظر آتی ہے، جس میں یہ ہے کہ وحی نازل کب ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ البینہ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ رسولوں کو کیوں بھیجا تھا۔ ایک کے بعد ایک سورت جو کنزرگیٹو ہے، اس کے اندر ایک آپ کو جسے کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات سمجھا رہے ہیں، یہ اس سے سورتوں کا آپس میں لنک سمجھ آتا ہے۔ اچھا پھر پہلی سورت جو سورۃ القدر ہے، اس کے مضامین پہ اگر بات کریں تو ایک تو قرآن کی قدر و قیمت پہ بات ہے، اور شب قدر کی اہمیت پہ بات ہے۔ یعنی شب قدر جو رات جس کے بارے میں سورۃ القدر میں ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس کی اہمیت کی ایک وجہ کیا ہے؟ قرآن کا نزول۔ یعنی شب قدر کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دی ہے، یا اس کو اتنا زیادہ فضیلت والی رات جو قرار دیا گیا اس کی ایک بیسک وجہ کیا ہے کہ قرآن اس دن یا اس رات کو نازل ہوا تھا، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پہلی آیت ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یعنی انا ہم نے، انزلناہ نازل کیا، اس کو کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ قرآن کو نازل کیا۔ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل کیا، یا یعنی جسے آپ ایسی رات جو عظمت والی، ہم قدر کو آگے سمجھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو انا کا جو لفظ ہے کہ ہم نے نازل کیا، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہم کا صیغہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر وہ میں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، انی کر کے نا، جیسے انی ربی قریب مجیب، یا یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انا انزلناہ۔ اچھا ہم نے نازل کیا، ایک انداز ہوتا ہے نا جسے آپ کہتے ہیں کہ شاہانہ انداز کلام ہونا، اور عظمت کا اظہار جس سے ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو جلالت شان ہے وہ اس صیغے سے نظر آتی ہے۔ اور ہم نے نازل کیا سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف نہیں کیا تھا، معاذ اللہ، یہ وہ خود نہیں لکھ کر لاتے تھے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے مصنف ہیں، ہم نے اس کو تصنیف کیا ہے، ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں۔ جس طرح کوئی امپورٹنس دے کے یہ بات سمجھا رہا ہوں نا کہ میں نے خود یہ کام کیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، تاکہ جب بندہ شروع سے ہی اس کے ذہن میں اس قرآن کی اور اس کتاب کی عظمت واضح ہو جائے
کہ جو پوری کائنات کا رب ہے، جس نے مجھے اور پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہی اس کتاب کا اتارنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلناہ، اس قرآن کو نازل کیا یا اس کو نازل کیا۔ اب انزلناہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ صرف اشارہ کیا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت لوگوں کے لیے قرآن کا نازل ہونا اتنی زیادہ جرنل بات تھی، یا اتنا زیادہ سب اس کو جانتے تھے، اتنی زیادہ نون تھی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ قرآن کو نازل کیا، بلکہ صرف اشارہ ہی کافی تھا۔ یہ ایک اور بات اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کسی چیز کی طرف اشارہ، یعنی اس کا تذکرہ کرنا نہ کرنا اور صرف اشارہ ہی کرنا، خود اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ اسے سب لوگ ہی جانتے ہیں، یعنی جس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو تو یہ بالکل اسی طرح سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ جیسے آج کے دور میں آپ کوئی بھی ایسی مثال لے لیں کہ کسی چیز کی طرف یا کسی جگہ کی طرف اشارہ ہی کافی ہو، اور اس کے بعد جب انزلناہ کو ہم سمجھتے ہیں تو یہ لفظ نزلہ سے نکلا ہے، نون زے اور لام۔ اب نزلہ کے مختلف معنی ہمیں ملتے ہیں، جیسے ایک تو یہ ہے کہ کسی بلند جگہ سے نیچے اترنے کے، یعنی اونچائی سے نیچے کی طرف اترنا۔ اور انزال عموماً اس کے لیے آتا ہے کہ یہ قرآن کے نزول کے لیے آتا ہے، اور یا تو یہ آغاز نزول ہے، یعنی انزال یا نزلہ یا تو اس وقت کے لیے آتا ہے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یا پھر پورا قرآن جب لوح محفوظ سے دنیا پر نازل ہوا اس کی طرف آتا ہے۔ اس کو دوبارہ یوں سمجھیں کہ یہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک قرآن اس رات میں نازل ہوا، اور پہلے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے میں وہ موجود تھا اور وہ 7ویں آسمان پہ تھا، تو وہاں سے پہلے آسمان تک قرآن جب نازل ہوا تو وہ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ وہ شب قدر میں نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے 23 سال کے عرصے میں وہ پہلے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا، اور مختلف وحی کی صورت میں۔ تو یہ مختلف آراء اس حوالے سے ہیں، کسی کے خیال میں وہ جب نازل ہوا آغاز ہوا وہ یہ رات تھی، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ اصل میں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اس دن نازل ہوا۔ اور انزال میں یعنی ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ یعنی اس رات سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور دوسری بات یہی ہے جو ابن عباس کی ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کر دیا تھا اس دن، تاکہ اب وہ آہستہ آہستہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل یعنی لے کر جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے وہ فرشتے خود نہیں لے کے جاتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے اذن سے ہی لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا نزلہ یعنی انا انزلناہ کا معنی۔ پھر اس کے بعد فی لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا، تو قدر کیا ہے؟ اب اس کے حوالے سے بھی مختلف باتیں ہیں کہ لفظ ایک تو وہ شب قدر ہے نا جو ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کی ایک رات، یعنی ان آخری جو طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو نہیں پتا کہ شب قدر کیا ہے۔ اچھا، جو قدر ہے اس کے معنی مختلف ہیں، جیسے یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد تقدیر ہے، یعنی تقدیر الامور جسے کہتے ہیں، یعنی فیصلے نافذ کرنے والی رات یا فیصلے نافذ کرنے والا دن، یعنی یہ وہ دن تھا، یہ وہ رات تھی جب فیصلے نازل یعنی فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں، اور وہ رات ہے جب فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک سال کے لیے جو تقدیر ہے وہ فرشتوں کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آرڈرز ایشو کر دینا، وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جناب ایک سال میں اس فرد کے ساتھ اس فرد کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اب یہ جو ایک سال ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارے دنیا ہی کا ایک سال ہو سکتا ہے کہ اس کی میعاد یا اس کی جو ڈیوریشن ہے اس کا وہ اور زیادہ ہو، لیکن یہ کہ ایک خاص وقت کے فیصلے جو ہیں تقدیر کے ہر انسان کی، وہ اللہ تعالیٰ نافذ کر دیتے ہیں۔
ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ عظمت اور شرف والی رات ہے، یعنی اس کی بہت منزلت ہے، اس کی بہت زیادہ قدر ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان میں بھی اس کو فرماتے ہیں نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی یہ وہ رات ہے جو مبارک رات ہے۔ اور لفظ مبارک کو جب ہم سمجھتے ہیں نا تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مبارک ایک تو وہ ہے نا کہ برکت ہے، لیکن اصل میں برکہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کے اندر یہ ایبلٹی ہو کہ وہ ملٹی پلائی ہو سکے، یعنی وہ ایسی چیز جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ زیادہ ہو سکے، وہ ملٹی پلائی ہو جائے، جس سے اس کے بارے میں کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک عمل کو آپ انٹو ملٹی پلائی بائی 1000 کر دیں تو جو ایکولس ٹو آنسر آ رہا ہے وہ اتنے عمل کا ثواب ہے۔ تو برکہ اصل میں یہی ہے کہ وہ چیز جو ملٹی پلائی ہو کے آپ کو ملے وہ برکہ ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عظمت اور برکت والی رات ہے۔ پھر ایک اور رائے یہ ہے کہ یہ یعنی قوت والی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر پاور ہے اس چیز کی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے نافذ کرتے ہیں، تو اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مطلب بہت سی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا سے اس کی تقدیر کا کوئی فیصلہ بدل دے، تو یہ نائٹ آف پاور ہے، یعنی اس دن کے اندر، اس رات کے اندر اتنی زیادہ پاور ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ عاجز نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی قدرت کاملہ کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی، یعنی ایسی قدرت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ بات ہے کہ وہ جو جو پاور، جو اتھارٹی اس کے پاس ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اچھا اس کے بعد ایک اور رائے جو یہاں پر تو نہیں لکھی ہوئی لیکن قدر کے حوالے سے ایک اور رائے یہ ملتی ہے کہ قدر اصل میں اس لفظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت تنگی ہو جانا، جسے آپ کہتے ہیں نا کنجیشن ہو جانا۔ تو اس رات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس رات اتنے زیادہ فرشتے، اتنے زیادہ ملائکہ دنیا میں اتارے جاتے ہیں اور بھیجے جاتے ہیں کہ جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے، جیسے آپ کہہ سکیں کہ دنیا جو ہے وہ فرشتوں سے بھر دی جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی جگہ خالی نہیں رہتی شیاطین کے لیے، یا ایول کے لیے، شر کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں رہ جاتی، یعنی اتنا زیادہ فرشتوں کا نزول اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اتنی زیادہ تعداد میں ہوتا ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے۔ تو قدر ایک اس معنوں کے اندر بھی ہے۔ اچھا پھر جب ہم شب قدر کی فضیلت کے بارے میں آتے ہیں تو یہ یعنی اس کو ہم بہت زیادہ دفعہ پڑھتے بھی ہیں، اور ہم نے اس حوالے سے بہت ساری آیات اور احادیث کو بھی ہم اس کو اسٹڈی بھی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا اس کے حوالے سے بہت ساری آراء ہمیں ملتی ہیں شب قدر کے حوالے سے، اور مختلف احادیث بھی ملتی ہیں، جس کہیں پر ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، کہیں پر ہے کہ وہ 29ویں رات ہے، تو یعنی مختلف آراء ہیں۔ البتہ جو زیادہ رائے ملتی ہے اور جس کی تلقین کی جاتی ہے وہ یہ کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اصل میں فوکس کیا ہے کہ بندہ ایک رات پہ فوکس نہ ہو بلکہ ہر رات میں اسے تلاش کرے۔ اچھا یہ جو شب قدر ہے اس کے حوالے سے یا اس صورت کے حوالے سے ایک جو روایت ہمیں ملتی ہے جو اس کے شان نزول میں، اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا جو 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا۔ تو مسلمانوں کو یہ سن کر بہت زیادہ تعجب ہوا جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل کی، جس میں یعنی اللہ تعالیٰ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یعنی اس امت کے لیے جو مسلمان لوگ ہیں ان کے لیے ایک رات کی عبادت، وہ جو مجاہد تھا اس کی عمر بھر کی عبادت، یعنی 1000 مہینے سے بہتر اس کو قرار دیا ہے۔ تو یعنی ایک یہ واقعہ ملتا ہے اس کے شان نزول کے حوالے سے۔ اور یہ جو
شب قدر کے حوالے سے ہم بات کریں اس حوالے سے، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا، یا کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا کہ یہ والی رات ہے، یعنی اسپیسیفکلی کیوں نہیں بتایا، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ یا وہ جو ہم روایت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا لیکن اللہ کے نبی وہ بھول گئے تھے، ان کے ذہن سے وہ نکل گیا یا انہیں بھلا دیا گیا، اس کی کیا حکمت سمجھ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھلا دیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک رات کو معین کر دیتے اور اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ بھائی یہ والی رات ہے جو شب قدر ہے، تو ظاہر ہے ہم اس ایک رات میں ہی صرف عبادت کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہم ہر رات کو اس شوق اور اس تمنا کے ساتھ گزاریں کہ شاید یہ شب قدر ہو، یعنی آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا نا کہ جب ہم یعنی شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، جو آخری راتیں ہوتی ہیں رمضان کی، ان میں الگ ہی ماحول ہوتا ہے، اور ہم ہر طاق رات میں یہ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں الگ ماحول ہوتا ہے، اور وہاں پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کوئی مجلس یا کوئی نہ کوئی بیان، کوئی نہ کوئی درس و تدریس کا سلسلہ، کوئی ایسی محفل، کوئی اچھی گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا ماحول ہوتا ہے، اور وہ کسی ایک رات کو اسپیسیفائی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر رات یعنی ہر طاق رات میں ہمیں نظر آتا ہے، تو اس سے وہ جو شوق اور وہ جو نیکی کا ایک ماحول پروان چڑھتا ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے یعنی اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے کے اندر۔ تو اصل حکمت اس کی یہی ہے کہ بندہ اسے ہر رات میں اسی ذوق اور شوق کے ساتھ تلاش کرے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہر رات الگ ہوتی ہو، یعنی کسی سال جو ہے وہ 27ویں ہے، کسی سال وہ 29ویں ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ وہ کوئی ایک ہی رات ہو، واللہ عالم، اس کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہے۔ ایک اور بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم چیزوں کو مخفی رکھتے ہیں، یعنی جو جیسے قیامت ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا کوئی ڈیڈ لائن نہیں بتائی ہوئی کہ اس سال کو اس دن میں قیامت آئے گی، اگر یہ بتا دیتے تو کیا ہوتا، حکمت ہی ختم ہو جاتی ہے آزمائش اور امتحان کی، اور جو آگے آنے یعنی جو پرانے لوگ ہیں انہیں تو بڑی تسلی ہوتی کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے قیامت آنے میں، اور جو قریب آنے والے لوگ ہیں ان کو وہ زیادہ اعمال کرتے ہیں اور انہیں زیادہ اس بات کا خوف ہوتا کہ قیامت آنے والی ہے، تو سارا جو آزمائش اور وہ جو ساری حکمت ہے امتحان کی دنیا میں وہ سب ختم ہو جاتی۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے اور ان کو نہیں بتایا، جیسے جمعے کے بارے میں کہا نا کہ ایک ساعت ایسی ہے جمعے کی کہ جو بہت اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس ساعت کو، اس گھڑی کو ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی ایسی چیزوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور اسے نہیں بتاتے۔ ہاں، یہ جو یہاں پر ایک اور بات آئی ہے کہ تلاش کرنے کا لطف ہے، تو بالکل یہ اہم بات ہے کہ اس کو تلاش کرنا اور اس میں اس شوق میں عبادت کرنا، اس کا لطف اور اس کی جو لذت ہے عبادت کی وہ الگ ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا کہ اگر وہ ایک ہی رات کی عبادت ہوتی تو کوئی تو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہوتی تو وہ تو اس کو حاصل ہو جاتی، اور کوئی ناقدری کرتا تو اس کو اتنا ہی پھر گناہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے کہ اس نے فوکس کر کے نہیں بتایا، بلکہ اس کی امید کو کھلا رکھا کہ کیا پتہ آج کی رات ہو یا کیا پتہ کل کی رات ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف جو ہے وہ حکمتیں ہیں جو ہمیں شب قدر کے حوالے سے ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں مخفی رکھا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ جو رات کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں نا، لیلۃ القدر، تو عربی زبان کے اندر رات کے لفظ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ لیلہ کا جو لفظ ہے یعنی رات کا، وہ عموماً دن اور رات دونوں کے مجموعے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پورا دن ہی خیر اور برکت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں۔ دوسری آیت ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، ادراک، تم کیا جانو، ما لیلۃ القدر، کے شب قدر کیا ہے، ٹھیک ہے، ما اور کیا، ادراک تم جانو، ما لیلۃ القدر کہ شب قدر کیا ہے، یعنی تم اس کی عظمت کو پہنچ ہی نہیں سکتے، یا تم اس کی برکات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اور یہ اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے نا کہ وما ادراک، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ القاریہ میں فرماتے ہیں کہ
القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کہ تمہیں کیا پتا کہ القاریہ کیا ہے، یعنی اس کی جو وہ خوفناک ہے، یا اس کی جو گہرائی ہے، یا اس کی وہ جو اتنی زیادہ خطرناک ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر للیلۃ القدر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے فہم اور ادراک سے وہ چیز ماورا ہے، اور وہ دن ہے، وہ رات ہے کہ جب پوری کائنات کا خدائی پروگرام طے ہوتا ہے، یا سب کی زندگیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو آم، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، اور وہ کتنی زیادہ قدر اور منزلت والی رات ہے، اور اس میں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر خیر من، بہتر ہے وہ من سے، الف شہر، ہزار مہینوں سے۔ یہ جو الفی شہر ہے یعنی ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور عربی زبان کے اندر یہ آتا ہے کہ الفی شہر، جیسے یہ جو ہزار کا لفظ ہے، تو عرب جو یعنی جو اہل عرب تھے، وہ اصل میں بہت زیادہ کثیر تعداد کا تصور دلانے کے لیے بولتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں 10 بار یہ بات کہہ چکی ہوں، میں 1000 مرتبہ یہاں کی صفائی کر چکی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے 1000 دفعہ وہاں پہ جھاڑو لگایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی دفعہ میں نے یہاں کی صفائی کی ہے، پھر گند مچا دیتے ہو۔ تو بالکل یہاں پر عرب میں جو 1000 کا جو لفظ ہے نا، وہ ایکسیسو اماؤنٹ کو شو کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 یعنی بہت راتوں سے زیادہ بہتر رات ہے، اور اس کا جو عمل خیر ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، یعنی اس کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے۔ اور جیسے ایک اور ہم حدیث یہ پڑھتے ہیں نا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ یعنی ایمان اور احتساب کے ساتھ اس دن کی جو فضیلت ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ شب قدر میں عمل کرنا 4 مہینوں سے بہتر ہے۔ بلکہ یعنی ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس قرآن ہم نے یہ کی کہ ایک بات تو اس سے یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ شب قدر میں عمل کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ اس رات میں یا اس دن میں جو ہم عمل کریں گے وہ 1000 مہینوں سے کہ عمل خیر سے زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسری ایک بات، ایک پوائنٹ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا کہ جو 1000 دنوں میں بھی نہیں ہوتا، یعنی اگر قرآن کا نزول اس دن ہوا تو یہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خیر کا سرمایہ تھا۔ اچھا، اس ساری بات سے ہمیں قرآن کی امپورٹنس بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، اس دن کو کتنی فضیلت دی۔ جس دن قرآن کا نزول ہوا تو وہ کلام یا وہ قرآن بذات خود کتنا امپورٹنٹ ہوگا، یا اس کی خود کتنی فضیلت ہوگی کہ جس دن وہ اتارا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی۔ تو دوسری بات یہ والی سمجھ آتی ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا کام نہیں ہوا ہوگا جو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کیا، اور وہ کس کی صورت میں؟ قرآن کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یعنی تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، روح سے مراد یہاں پر جبریل امین علیہ السلام، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ فیہا باذن ربہم، کس کے؟ اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر حکم لے کر، یعنی وہ خود نازل نہیں ہوتے، صحیح ہے؟ فرشتوں کے پاس خود اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے احکامات لے کر آئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نہیں کیا کرتے تھے یہ سب کام۔ تو وہ جو اذن ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان بھی فرماتے ہیں کہ امرم من عندنا، ہمارے پاس سے امر جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے سورت کی شروع میں پڑھی کہ انا انزلناہ، یعنی ہمارے پاس سے وہ امر جاتا ہے۔ بالکل یہاں پر یہ بات ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا وحی کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ تو جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر جیسے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کلیئر کیا کہ وہ حکم لے کر اترتے ہیں اور فرما دیا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے. اسی طرح ایک اور جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سورۃ النجم میں غالباً کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہ وہ نہیں بولتے لیکن وہ جو اللہ ہی انہیں حکم دے، یعنی جو وحی ان پر آتی ہے وہی وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ لمیٹیشنز ہیں، نبی اور فرشتے بھی خود سے ہر حکم لے کر نہیں اتر رہے، یا ان کو بھی اجازت نہیں کہ وہ خود سے ہی احکامات لے کر اتریں یا خود سے وہی لے کر چلے جائیں، بلکہ وہ سب جو کمانڈ جاری ہیں وہ سب جو ایشو کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو اچھا ایک اور جگہ یعنی سورۃ الدخان میں ہی ہمیں یہ آیت ملتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام پرحکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں. یعنی امر حکیم جو حکمت سے بھرپور کام ہیں یا جو احکامات ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یعنی جو ہمیں باقی آیات کے اندر بھی نظر آتی ہیں. اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، تقدیروں کو کے نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں اور وہ فرشتے ان کو نیچے لے کر جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں، جو آرڈر دیتے ہیں فرشتے اور ملائکہ کو، وہ لے کر وہ نیچے جاتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 5 ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب یہ یعنی سلام سلامتی ہے، ہی حتی یہ رات یہاں تک کہ مطلع الفجر یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے. اچھا یہاں پر جو لفظ سلام ہے یہ سلامتی سے ہے اصل میں، اور سلام اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے، اور سالم آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر ایک تو یہ کہ دعاؤں کی قبولیت ہے، یعنی یہ اس میں ایسی سلامتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، پھر عبادات کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور پھر ایک اور طرح سے سلامتی ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں. یا جیسے تدبر القرآن میں امین احسن اصلاحی اس حوالے سے لکھتے ہیں، وہ بڑا مزے کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ شیاطین پہ کرفیو نافذ ہو جاتا ہے، یعنی ان کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے، وہ پھیلتے نہیں ہیں. اور ان کو یا جیسے ہمیں حدیث میں نظر آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ انہیں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اور ہمیں اسی طرح یہ ملتا ہے کہ منادی کرنے والا منادی کرتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور بدی کے شائق رک جا. یعنی ہمیں رمضان میں جو ایک ماحول نظر آتا ہے اپنے ارد گرد، اگر آپ اس کو فیل کریں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں ابھی کے ماحول سے اور اس وقت کے ماحول سے، تو آپ کو بہت بڑا ڈفرنس نظر آتا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنا آسان لگتا ہے اور برائی کرنا مشکل لگتا ہے. یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں رمضان میں تو نہیں کرتی یہ کام، یا ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ رمضان میں تو کم از کم نہ کرو، کہ اچھا یار رمضان ہے، تم رمضان میں بھی جھوٹ بول رہی ہو، یا تم رمضان میں بھی ٹی وی دیکھ رہی ہو، تم رمضان میں بھی فلاں چیز سن رہی ہو، یا تم رمضان میں بھی گانے سن رہی ہو. مطلب ہر چیز کو ہم رمضان سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ فوکس ہو جاتی ہے یعنی عبادت پہ، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں اس مہینے میں تو نہیں برائی، اس مہینے میں تو ہم برائی کرنے سے زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں. اور ہم سب زیادہ سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کر سکیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک مجموعی ماحول ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے. اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور نیکیوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. تو یہ دراصل سلامتی ہے، اور کہ اس رات جیسا جو سکون ہے اور وہ جو سلامتی کی جو رات ہے وہ کسی اور رات میں نہیں ہے. اور سالم سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ پوری رات کا معاملہ ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص ساعت ہو، کوئی خاص ہی گھڑی ہو، کوئی خاص ہی گھنٹہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جیسے امید دلا رہے ہیں کہ
اگر کوئی نہیں جاگ سکا، پوری رات نہیں عبادت کر سکا اور اس کو کچھ لمحات اور کچھ وقت مل گیا، تو اس کے لیے امید یہ ہے کہ اس اس کے لیے بھی خیر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے اسی ساتھ میں ثواب دے دیں۔ تو تو یہ اصل میں سلام ہے، یہ اصل میں سالم ہے، اور پھر کب تک یہ سلامتی ہے؟ آخری سرحد تک، یعنی طلوع فجر تک سلامتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچھا، شب قدر کے حوالے سے ہمیں ان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، قدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف کر دیجئے۔ یعنی یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر کے لیے سکھائی ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، پھر ہم اس صورت کو ختم کرتے ہیں، کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا، یا ہمیں جو احادیث میں ملتا ہے کہ اس رات کے، یا اس رات جو کھڑا رہا یا جس نے عبادت کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلام کہیں بھی ایسی عبادات کو پسند نہیں کرتا جو بس، جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ بس ٹھونگے مار دے بندہ، کہ وہ نماز بھی پڑھا ہے تو بس فرض ادا ہو جائے بس کسی طرح، یعنی یہ تو ہمیں اس کے لیے تو کانشیس ہونا چاہیے کہ ہمارے فرض نہ چھوٹے، لیکن ہمیں اس کی کوشش ہر وقت کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں اور ہماری عبادات بہتر سے بہتر ہوتی جائیں اور ان میں خشوع آتا جائے۔ جیسے میں ایک روایت کی پڑھی تھی، اس میں یہ تھا کہ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ دنیا یعنی عبادات، سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ عبادات سے خشوع ہوگا، اور ہمیں یہ بات فیل ہوتی ہے نا کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ لذت اور وہ جو خشوع کی کیفیت ہے، وہ جو ذوق اور شوق ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہے، وہ ویسے فیل نہیں ہوتا۔ تو ہم حدیث میں یا آیات میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عبادات محض عبادت مطلوب نہیں ہے، بلکہ ایسی عبادت جس میں بندگی کا تصور ہو، جس میں آپ کو فیل ہو کہ ایمان بڑھ رہا ہے اور آپ کا جو یقین ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، اور آپ کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو ایسی جو عبادت ہے جس کو ایمان اور احتساب کہتے ہیں، کہ آپ بار بار اپنے آپ کو چیک بھی کرتے رہیں، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جو شعور کے ساتھ ہو۔ اچھا، یہاں پر جو بات ہے کہ پورا دن اور پوری رات، یعنی طلوع فجر تک، مطلب یہ ہے کہ جب تک فجر کی اذانیں نہیں ہو جاتی اس سے پہلے تک تو رات ہی چل رہی ہے نا، تو وہ پوری رات جو ہے وہ جو طاق رات ہے، یہ جو بھی شب قدر ہوگی وہ طلوع فجر سے پہلے تک، یعنی ظاہر ہے طلوع فجر کے بعد تو پھر اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ آخری بات بس یہ کہ اس رات میں سب اللہ تعالیٰ سے مغفرت بہت زیادہ طلب کرنی چاہیے، یعنی اس احساس کے ساتھ کہ ہم، یعنی یہ جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے نا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ حضرت عائشہ کو سکھا رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، تو وہ تو نبی تھے نا، تو ہمارے تو گناہ بہت زیادہ ہے، یعنی ہم تو دن کے اندر کئی کئی دفعہ گناہ کرتے ہیں، اور چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت بہت زیادہ طلب کرنی چاہیے، اور یہ وہ دعا ہے جو مجھے لگتا ہے ہمیں ویسے عام دنوں میں بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔